سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے ذرا آرام کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ وقت کا استعمال ہو سکے۔ عزیز طلبہ، آپ نے ایک ادارے کو منتخب کیا اپنے تعلیمی سفر کے لیے، اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرنے کے لیے ایک مدرسے کا انتخاب کیا۔ آج سے 10-20 سال بعد شاید کبھی آپ سوچیں گے کہ میں نے اپنی زندگی کا وقت کہاں گزارا، کیوں گزارا، میں کامیاب ہوا، ناکام ہوا، میں کیا کیا کر سکتا تھا اور کیا کر لیا۔ اس دن آپ کو پچھتانا نہ پڑے، افسوس نہ کرنا پڑے، اس کے لیے آج کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر آپ نے اپنے حال کو سمجھا اور ابھی سے مستقبل دیکھنا شروع کیا تو مستقبل میں ماضی پر پچھتاوا نہیں ہوگا، ورنہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے ماضی کو کوستا ہے، افسوس کرتا ہے، دکھ محسوس کرتا ہے کہ میں ماضی میں کیا بن سکتا تھا اور کیا بن گیا۔ آپ ایک عالم بننے جا رہے ہیں، اس کو مولوی کہا جائے گا، ملا کہا جائے گا، استاد کہا جائے گا، حافظ جی کہا جائے گا۔ ان القاب کو آپ مستقبل میں لینے والے ہیں۔ امام صاحب کہا جائے گا، خطیب صاحب کہا جائے گا۔ کیا آپ ذہنی طور پر مستقبل میں اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ کہ آگے جا کر اس کو کھلے دل سے قبول کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ یا آگے آپ ان میدانوں میں کیا کچھ نیا کرنے والے ہیں یا پرانی ڈگر پر چلنے والے ہیں؟ یہ ساری باتیں آپ کو آج سوچنی چاہیے۔ کل سوچ کر افسوس کرنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ میں آپ کو مختصر وقت میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ مدرسوں کی تعلیم کا مقصد کیا ہوتا ہے اور آگے مستقبل میں آپ کے کام کرنے کے مواقع کیا ہیں، اس کو آپ سمجھیں۔ عام طور پر دنیا کے ہر فیلڈ میں ایکسپرٹیز جو ہوتے ہیں، متخصصین جو ہوتے ہیں، وہ بہت منتخب لوگ ہوتے ہیں۔ ایک لیول تک اپنی آواز سب سے پہلے اسلام نے جدید دنیا میں لگائی ہے۔ علم انسان کا سب سے بنیادی حق ہے۔ جو آدمی علم سے کوڑا ہے وہ شخص گویا کہ اپنی ذات سے بے بہرا ہے، کیونکہ جب تک ہمارے پاس ذات نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے جب سب سے پہلے انسان کو پیدا فرمایا تو ان کے لیے جو وجہ بنائی دوسری مخلوقات کے اندر افضل ہونے کی، وہ علم کو بنائی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا فرشتوں کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے جیت گئے تھے، اور اللہ نے اس کو ان کی عظمت اور فضیلت کی وجہ ٹھہرایا تھا۔ ان کو خلافت کا منصب عطا فرمایا تھا، ان کو بلند مقام دیا، یہاں تک کہ فرشتوں کو ان کے سامنے جھکنے کا حکم دیا، سجدہ کرنے کا حکم دیا، علم کی بنیاد پر۔ علم ہماری عظمت کی نشانی ہے، ہماری بڑائی کی دلیل ہے، اور ہمارا سب سے بنیادی حق ہے۔ علم بہت سارا ہے، مختلف علوم ہیں، مختلف فنون ہیں، مختلف میدانوں کے علم ہیں۔ علم کی تقسیم کچھ ایسی ہوتی ہے جو ماڈرن ایجوکیشن کہلاتی ہے، کچھ ریلیجیس ایجوکیشن کہلاتی ہے، مذہبی تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم ہے۔ دینی اعتبار سے ہر وہ علم جو آپ کو ممتاز انسان بناتا ہو، وہ علم جو آپ کو ممتاز انسان بناتا ہو، وہی علم مطلوب علم ہے۔ جس علم کے ذریعے سے ہم کو حق اور باطل میں فرق کرنا آ جاتا ہے، جس علم کے ذریعے سے صحیح اور غلط میں تمیز سیکھ جاتے ہیں،
جس علم کی بنیاد پر سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر پاتے ہیں، جس علم کی بنیاد پر ہم لوگوں کو صحیح راستہ بتا پاتے ہیں، وہ علم مطلوب ہوتا ہے اور وہی علم نافع ہوتا ہے۔ جو علم ہم کو فائدہ نہ پہنچائے، جس علم کے ذریعے سے ہمیں ہدایت اور رہنمائی نہ ملے، جس علم کے ذریعے سے ہمیں کیا چیز فائدہ مند ہے، کیا چیز نقصان دہ ہے، اس کا پتہ نہ چلے، تو وہ علم غیر نافع ہوتا ہے۔ علم غیر نافع ہوتا ہے۔ علم اپنی ذات میں صحیح اور غلط نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ کو میں مثال دوں، شاید آپ حیران ہو کہ کبھی کبھی سحر کا علم بھی علم زار نہیں تھا۔ اللہ نے ہاروت اور ماروت کو اتارا، یعلمون الناس السحر، لوگوں کو سحر سکھاتے تھے۔ تو سحر کا سیکھنا بھی ہاروت اور ماروت کے ذریعے سے اللہ کے حکم کی بنیاد پر اس وقت غلط نہیں تھا، کیونکہ اس کا مقصد صحیح تھا۔ اس کا مقصد سحر سے اپنے کو بچانا تھا، سحر کی خرابیوں کو پہچاننا تھا، سحر کی برائی کو محسوس کرنا تھا، سحر کے اثرات سے اپنے آپ کو نجات دلانا تھا۔ ہاں، انسان اس کا استعمال غلط کرے گا تو ظاہر ہے اس کے ذریعے سے اس کو نقصان بھی پہنچے گا۔ اسی طرح آپ اس چیز کو تو سمجھ گئے جو بالکل غلط ہے، بری ہے، سحر ایک بہت ہی ناپاک حرام کردہ چیز ہے، لیکن مخصوص حالات میں مخصوص تقاضوں کی وجہ سے اس کا سیکھنا بھی جائز تھا۔ جو سیکھنا رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے ہو، بندش کو ختم کرنے کے لیے ہو، سحر کو توڑنے کے لیے ہو، وہ جائز ہے۔ دوسری طرف قرآن کا سیکھنا بھی کبھی کبھی نقصان دہ بن جاتا ہے۔ يهدي به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، اللہ کہتا ہے قرآن کے ذریعے ہم کچھ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اور قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ قرآن گمراہی کی وجہ بن گیا بعض افراد کے لیے، بعض لوگوں کے لیے، کیونکہ ان کا مقصد قرآن سے ہدایت لینا نہیں ہے۔ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کو پہچاننا چاہتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، وہ سراپا ہدایت نامہ ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ جو شخص حق کو پہچاننا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے حق کھولتا ہے۔ جس نے اپنے دل کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں اس کے سامنے تمام تر دلیلیں کھل جاتی ہیں۔ اس کی مثال قرآنی تعبیر میں یہ ہوتی ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اور ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، دلوں پر پردے ہیں، آنکھوں پر پردے ہیں، کانوں میں ڈاٹ پڑی ہوئی ہے، دل کھلے ہوئے نہیں ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون۔ جس نے اپنے لیے حق کو پہچاننے کا ارادہ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی ہے، اس کے کان بند ہیں، آنکھیں بند ہیں، دل غلاف زدہ ہے، جن دلوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، کور ہوا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہدایت نہیں کھلا کرتی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، علم اپنی ذات میں اچھا یا برا نہیں ہوتا ہے، اس کو طریقہ اختیار کر کے اس کو حاصل کرنے کا طریقہ اور اس کا مقصد یہ طے کرتا ہے کہ وہ علم آپ کے لیے مفید ہے یا غیر مفید ہے۔ علم کی تقسیم نافع اور غیر نافع کی ہے۔ جو علم نفع پہنچاتا ہے، جو علم نفع نہیں پہنچاتا ہے۔ مطلوب وہ علم ہے جو نفع پہنچاتا ہے، جو نفع نہیں پہنچاتا ہے وہ کبھی تو ضیاع وقت ہے، کبھی تو لا حاصل عمل ہے، کبھی تو عذاب کی وجہ اور بنیاد بھی ہے۔
کبھی پکڑ کی دلیل بھی ہے. اللہ نے قرآن پاک میں متعدد جگہ فرمایا ہے کہ قرآن کریم اللہ نے اتارا، رسولوں کو اللہ نے بھیجا تاکہ لوگوں کے اوپر حجت قائم کر دے. حجت قائم کرنا. جو نہیں مان رہے ہیں کل اللہ کے سامنے قیامت کے دن وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، علم تھا، حق پہنچا تھا، بات آئی تھی، دلیل ملی تھی، تم نے نہیں سمجھا، تم نے اپنی آنکھوں پر پردے ڈالے، اس کا عذاب تم خود بھگتو. تو علم کے بارے میں ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ علم ہم کچھ بھی سیکھیں، علم اپنی ضرورت اور اپنے خدائی رشتے کی بنیاد پر عظیم یا کم عظیم ہوتے ہیں، زیادہ عظیم یا کم عظیم. ظاہر سی بات ہے جس علم کا رشتہ براہ راست اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے اس علم سے افضل تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. علم میں افضل اور مفضول تو ہے، لیکن علم میں یہ تقسیم نہیں ہے کہ یہ علم سیکھنا ہے وہ علم سیکھنا جائز نہیں ہے. سب علم سیکھنا جائز ہے، لیکن وہ علم اللہ سے جڑا ہوا ہونا چاہیے. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، اس کی تخلیق پر غور کر کے پڑھو، چیزوں کو معلوم کرو، سیکھو، جانو. اللہ نے قرآن پاک میں کائنات کا کن کن طریقوں سے ذکر کیا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اس کے علاوہ اس مضمون کی 50 آیتیں قرآن میں ہیں. اس کے بعد اللہ نے بہت جگہوں پر غور کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے اور نہ غور کرنے پر نکیر فرمائی ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. غور کرو آسمانوں کی تخلیق میں، زمین کی تخلیق میں. اگر بدھی ہے، دماغ ہے، سمجھ ہے، عقل ہے تو پہچانو گے کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے. تمہیں اس کے پیچھے کی غیبی حقیقت کھل کر سامنے آئے گی تمہارے کہ یہ خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے. دیکھو اپنے سامنے کی مخلوقات کو جو دوڑتی ہوئی تمہارے نگاہوں کے سامنے روزانہ ہے. دیکھو اونٹ کی طرف، اس کی تخلیق کی طرف، اس کی بناوٹ کی طرف، اس کی خصوصیات کی طرف، اس کی صفات کی طرف. دیکھو زمین کی طرف کیسے بچھی ہوئی ہے، دیکھو پہاڑوں کی طرف کیسے گڑے ہوئے ہیں، دیکھو آسمان کی طرف کیسے اللہ نے اس کو اٹھا کر تمہارے سامنے سائبان بنا کر تان دیا ہے. غور کرو، حقیقت کھلے گی تمہاری آنکھوں کے سامنے. تو علم وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے ہم صحیح کو غلط سے الگ کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے مخصوص حالات میں امتحان لیا ہے قوموں کا، تو اس کی بنیاد پر حق کو باطل سے الگ کرنے کا ارادہ فرمایا ہے. اسی طرح علم بھی جب چیز معلوم ہو جاتی ہے کسی چیز کے بارے میں تو ہم صحیح کو غلط سے الگ کر پاتے ہیں. تو علم آپ جو بھی سیکھیں، کبھی آپ درس نظامی کے مدرسے میں داخل ہوں گے، کبھی آپ عربی میڈیم اسکول میں داخل ہوں گے، کبھی آپ کسی ایسے ادارے میں جائیں گے جہاں پہ جس کو ماڈرن ایجوکیشن کہا جاتا ہے اس کو پڑھیں گے، کہیں آپ تفسیر کے حلقے میں بیٹھیں گے، کہیں حدیث کے درس کو حاصل کریں گے، کہیں منطق اور فلسفے کو جو ایک زمانے میں جس کا طوطی بولتا تھا اس کو سیکھیں گے، کبھی زبانوں کی سمندر میں غوطے لگائیں گے. مختلف علوم و فنون کے درمیان آپ گردش کرتے ہیں، یعنی آپ اپنے وسیع تر دماغ کے اندر معلومات کو مختلف پہلوؤں سے سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. جو آدمی دینی مدرسے میں جڑا ہوا ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ کی شریعت کو اللہ کی طرف سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اس سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بنیاد اللہ کی کتاب ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہوتی ہیں، پھر ان سے متعلق علوم و فنون ہوتے ہیں.
چاہے وہ فقہ ہو، چاہے وہ زبان و ادب ہو، چاہے وہ اصول ہوں، یا اسی کے ساتھ ساتھ دوسری زبانیں ہوں جو ان علوم میں مفید ہوتی ہیں یا زمانے میں تعبیر ما فی الضمیر کے لیے ضروری ہوتی ہیں. یہ تمام تر چیزیں آپ کو یہ اہلیت دیتی ہیں کہ آپ اس کی بنیاد پر اللہ کی شریعت اور ہدایت کو سمجھیں اور لوگوں کو سمجھا سکیں. دوسری طرف ایک بندہ ہوتا ہے جو جدید تعلیمی اداروں میں جا رہا ہوتا ہے، اس کا مقصد دوسرا ہوتا ہے، اس کے تعلیم کا منہج الگ ہوتا ہے، اس کے علوم مختلف ہوتے ہیں، جو فزیولوجی، کیمسٹری، بایولوجی، ایسٹرونومی اور مختلف علوم جو جدید علوم ہیں اس کے درمیان گھوم رہے ہوتے ہیں، جس میں کیمیکلز کے اوپر ریسرچ ہو رہا ہوتا ہے، کائنات کے اوپر ریسرچ ہو رہا ہوتا ہے، انسانی باڈی کے اوپر ریسرچ ہوتا ہے، میتھمیٹکس کے روابط کو سمجھا جاتا ہے، اور جو رفتار ہے اس کو باندھا جاتا ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پر انوینشن کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں دنیا میں اتنی ترقیات ہیں. آج آدمی آسمان پر اڑ رہا ہے، آج زمین کے اندر تہوں میں چلا جا رہا ہے، سمندر کے اندر جا کر ہفتوں رک کر آتا ہے. یہ ساری چیزیں انسانی علوم کے تجربے کی بنیاد پر انسانوں کی ترقی کی وجہ سے ہوئی ہیں، کیونکہ انسان نے برابر اس میں ترقی کی ہے. تو یہ علم بھی غلط علم نہیں ہے. آج ہم میں سے ہر شخص اس علم سے استفادہ کرنے پر عملی شکل میں مجبور ہے، لیکن اگر اس کا مقصد، اس علم کو حاصل کرنے کا مقصد محض دنیا کمانا ہو تو اس کا دائرہ اسی تک رہے گا. اللہ رب العزت دنیا میں اس کا فائدہ دے دے گا، مال مل جائے گا، کما کے انسان پیٹ بھر کے چلا جائے گا. اگر کسی شخص کا مقصد، جو ہماری اسلامی تاریخ میں بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے، اگر کسی کا مقصد انسانیت کی خدمت ہو تو خدا کی قسم وہ ہزاروں نفلوں سے افضل عبادت کر رہا ہے. سائنس بھی اگر پڑھ رہا ہے اس نیت سے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرے گا تو بہت عظیم تر عبادت کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، سب سے افضل آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ زیادہ پہنچاتا ہے. تو کون انسان کتنا انسانیت کو فائدہ پہنچائے گا، اس کی بنیاد پر اس کی حیثیت طے ہوگی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے مقصد کو دیکھیں. اگر ہم دینی علوم کو حاصل کر رہے ہیں لیکن ہمارا مقصد صحیح نہیں ہے، ہمارا مقصد اچھا نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس کی بنیاد پر ہمیں اجر و ثواب نہیں ملے گا، اس کی بنیاد پر ہمیں بدلہ نہیں ملے گا، بلکہ خدا نخواستہ اس کی وجہ سے ہمارے لیے عذاب بھی ہو سکتا ہے. اب اگلی بات کی طرف آئیے کہ ہمیں اس راستے میں جو بہت عظیم راستہ ہے، تمام علوم میں دینی علم کی جو اہمیت ہے وہ کسی دوسرے علم کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ دوسرے تمام علوم انسانوں کو ان کی انسانیت کے اندر، ان کی دنیا کے اندر، ان کی مادی ضروریات کے اندر فائدہ پہنچانے والی ہیں. لیکن شریعت کا، دین کا جو علم ہے وہ انسان کو اس کی روحانیت کے اندر، اس کے اعتقادات کے اندر، اس کے اخلاق کے اندر، اس کی عملی زندگی کے اندر، اس کے مرنے کے بعد کی حیات کے اندر فائدہ پہنچانے والی ہے. اس کے بغیر انسان ایسا ہے جیسا کہ مردہ لاش ہو. اگر سارے علوم ہو انسان کے پاس لیکن قرآن اور ہدایت کا علم نہیں ہے تو وہ مردہ لاش ہے، کہ اس کے پاس پورا خوبصورت جسم تو ہے لیکن اس کے اندر کی روح نہیں ہے. روح کے لیے جسم چاہیے، جسم کو روح چاہیے، دونوں کے ملاپ سے دنیا چلتی ہے. اسی سے آج دنیا چل رہی ہے. اگر دین کو سیکھنے والے، دین کو سکھانے والے، دین کو پھیلانے والے نہ ہوں تو دنیا مردہ ہے. اور اگر دین ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے تقاضوں کو پورا کرنے کے وسائل نہ ہو تو انسان اس جسم کے اندر روح کو نہیں ڈال پائے گا. روح تو جسم میں ڈالی جاتی ہے. تو دنیا جو جسم ہے ایک پوری کائنات کا، اس کے اندر اللہ کی ہدایت کی روح ڈالنے کی ذمہ داری ہم سب کے اوپر ہے. جو طالبان علوم نبوت ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں محنت کر کے
اللہ کے دین کو صحیح طور پر حاصل کر کے دنیا میں روح پھونکیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ بھی ہمارے لیے محنت، کوشش، جدوجہد، تگ و دو کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول کر ہموار کر دیتے ہیں. محنت، قربانی، یہ سرمایہ ہوتا ہے طالب علم کا. جو طالب علم اپنے طالب علمی کے زمانے میں محنت نہیں کرتا ہے وہ بعد میں ہمیشہ افسوس کرتا رہتا ہے. جو طالب علمی کے دور میں محنت کرتا ہے، مدرسہ بڑا ہو چھوٹا ہو، چٹائی پر ہو یا قالین پر ہو، اے سی میں ہو یا بنا پنکھے کے ہو، آپ کا یہ جو طالب علمی کا دور ہے اس میں آپ نے وقت کیسے گزارا ہے، کتنی کتابوں کو چاٹا ہے، کتنا مطالعہ کیا ہے، کتنے مسائل کو حل کیا ہے، کتنا مذاکرہ کیا ہے، کتنی تیاری کی ہے. پوری اگلی زندگی میں اسی کا پھل کھانا ہے. آج اگر وقت ضائع ہو گیا تو پلٹ کر دوبارہ آنے والا نہیں ہے. آپ نے جس راستے کو چنا ہے وہ بہت قیمتی راستہ ہے، بڑا مبارک راستہ ہے، دین کے فہم کا راستہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا راستہ ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت تو ختم ہو گئی لیکن دین جاری رہا. وہ دین آگے تک منتقل کرنے کی ذمہ داری علماء کے اوپر اللہ نے ڈالی ہے. علماء اس امت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور ترجمان ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما ولكن ورثوا العلم. علم نبوت کو حاصل کرنا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے اس کو حاصل کرنا. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں جو علوم اصلیہ ہیں، علوم عالیہ ہیں، ان میں کمانڈ پیدا کرنا، مہارت پیدا کرنا، دسترس پیدا کرنا، قرآن کے اوپر گہری نگاہ پیدا کرنا، حدیثوں کا وسیع مطالعہ کرنا اور بہت گہرائی کے ساتھ براہ راست قرآن و حدیث سے استفادے کی صلاحیت پیدا کرنا. دیکھیے، آپ جب تعلیم کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کو عربی کے ایک جملے کو حل کرنے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. لغت دیکھتے ہیں پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، معنی اس کے اندر فٹ نہیں ہو رہے ہیں، جملے کا صحیح مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لیکن لمبی محنت کے بعد، اساتذہ کے درس کے بعد، درس کی کلاس کے اندر، درجے کے اندر جو لکھنے کا عمل ہے اس کو پورا کرنے کے بعد، ہوم ورک ہے اس کو پورا کرنے کے بعد آپ کے اندر صلاحیت بڑھنا شروع ہوتی ہے. عربی کچھ سمجھ میں آنے لگتی ہے، کتابیں حل کرنا شروع کرتے ہیں. اس کے لیے اگر مطالعہ کر کے آتے ہیں، درس کو اہتمام سے سنتے ہیں، کلاس ہونے کے بعد میں اگلا درس شروع ہونے سے پہلے اس کو ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں تو آپ کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے، ترقی ہوتی چلی جاتی ہے. آپ کو موضوعات کے اوپر گرفت اور دسترس پیدا ہونے لگتی ہے، جس کی بنیاد پر پھر آپ ان علوم کے اندر مہارت پیدا کرتے کرتے براہ راست علوم کو حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں. اصل میں تو کسی ادارے سے عالم بن کر فارغ ہونے کا مطلب عالم اور استاد کہنا نہیں ہے. اصل مطلب یہ ہے، اس کا مقصد تو دین کی دعوت اور خدمت ہے، اس کا مطلب یہ، اس کی تشریح یہ ہے کہ اب ہم تم پر اعتماد کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم دین کے نصوص کو خود سے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر چکے ہو. اب تم خود سے سمجھو، اب تم براہ راست اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اس سے مطالب کو اخذ کرو. جو تمہاری ٹریننگ ہوئی ہے 7 سال 8 سال، اس کی بنیاد پر اب تم اللہ کی تعلیم کو، اللہ کی ہدایت کو سمجھ کر لوگوں کے سامنے بیان کرو. یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اس کے لیے یہ زمانہ محنت کا زمانہ ہے، دن رات ایک کرنے کا زمانہ ہے، جفا کشی کا زمانہ ہے. قربانی کے بغیر کچھ ملا نہیں کرتا ہے. یہ دنیا کا اصول ہے اور اللہ کی سنت ہے. جو قربانی دیتا ہے پھل اس کو ملتا ہے. ہم اپنے اکابر کا نام لیتے ہیں. ہمارے اکابر میں جو جلیل القدر علماء پوری تاریخ میں گزرے ہیں، اور ہماری تاریخ سینکڑوں نہیں ہزاروں
ایسی عظیم ترین شخصیات سے بھری ہوئی ہے جن میں سے ایک ایک پوری پوری بستی کا نور ہوا کرتا تھا، جس کا نام آج بھی تاریخ میں سنہرے لفظوں میں لکھا ہوا ہے، جس کا ذکر کرتے ہیں تو ہونٹوں پر شیرینی آ جاتی ہے۔ ایسی عظیم ترین شخصیات ہماری تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا، حضور کے شیدائی، حضور کے ساتھ رہنے والے صحابہ سے شروع کر کے مجددین، مصلحین، علماء، فقہا، محدثین کی تاریخ آپ پڑھتے چلے جائیے۔ ہر صدی کے ہر سال میں، ہر بستی میں جو اسلامی ممالک کہلاتے تھے یا اسلامی خلافت کا حصہ تھا، ہر جگہ آپ کو دسیوں بیسیوں ممتاز علماء ایسے نظر آئیں گے کہ ان کے پیچھے ایک بڑی جماعت ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ آج ہماری تاریخ میں ایسے علماء پیدا ہونا کم ہو گئے، میں یہ نہیں کہتا ختم ہو گئے، لیکن آج اس سلسلے کو دراز کرنا اور ان علماء کے صحیح جانشین، اس کام کو آگے بڑھانے والے جو پہلے گزرے ہیں، پیدا ہونا بہت ضروری ہے انسانیت کو آگے کا راستہ بتانے کے لیے۔ ان علماء کی تاریخ آپ پڑھا کریے، آپ پڑھیے مجددین کی تاریخ، مصلحین کی تاریخ، علماء کی تاریخ، فقہا کی تاریخ، ان کی زندگی کو پڑھیے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم ان کا ذکر جو سنتے ہیں درسوں میں بھی، تقریروں میں بھی، وہ ان کی فتوحات کا دور سنتے ہیں، یعنی ان کی معنوی فتح، یہ علاقہ فتح ہو گیا، اتنے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، سینکڑوں ہزاروں لوگ ان کے درس میں بیٹھتے تھے، پوری دنیا ان کے قدموں میں تھی، بڑے بڑے راجہ اور بادشاہ بھی ان کی دستبوسی کیا کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں تصور کیا ہوتا ہے، ایک بڑا عالم بننا ہے تو بس کسی پیترے بازی سے ہاتھ چموا لینا ہے، ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے۔ حالانکہ اگر ہم ان کی زندگی کو گہرائی سے پڑھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ راتوں کو جاگ جاگ کے، دن میں دوڑ دھوپ کر کر کے، بغیر وسائل کے تمام تر کوششیں کر کے، اپنے بچپن سے جوانی اور جوانی سے ادھیڑ عمر تک انہوں نے پوری زندگی گزار دی ہے۔ جب اخیر وقت آیا ہے تو اللہ نے دنیا فتح کر کے ان کے سامنے کر دی ہے۔ وہ دور جو ان کی زندگی کی قربانیوں کا ہے، بننے کا ہے، سنورنے کا ہے، شخصیت سازی کا ہے، شخصیت گری کا ہے، وہ دور ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں آتا ہے۔ اس دور پر اگر ہم نگاہ کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی فکر کریں گے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانی دی ہے، چاہے اپنی جان سے یا اپنے مال سے یا اپنے وطن سے یا اپنے وسائل سے، انہوں نے نتیجے میں کیا حاصل کیا؟ جو حاصل کیا سو حاصل کیا، تھوڑا سا ہی دنیا میں ملا، باقی اصل تو آخرت میں ملنے والا ہے۔ لیکن اس علم کی بنیاد پر ان کا نام زندہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ سے دعا کی تھی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ میرا اچھا ذکر میرے بعد والوں میں جاری فرما دے، مجھ سے ایسا کام لے لے کہ بعد والے میری اقتدا کریں یا میرے کام کو اختیار کریں اور میرا ذکر خیر کریں۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے دین کے لیے کام کیا ہے اور اخلاص کے ساتھ کیا ہے، ان کا نام آگے باقی رہا ہے۔ دو بنیادیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کو نام ملتا ہے یا اس کے بعد بھی اس کا ذکر چلتا ہے۔ ایک چیز ہے اخلاص کا ہونا۔ اخلاص جتنا طاقتور ہوگا، کام میں اتنی برکت ہوگی، اتنا اثر ہوگا، اتنی طاقت ہوگی اور اس کی وسعت ہوگی، اس کا دور دراز ہوگا، اس کا زمانہ طویل ہوگا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ایک بہت چھوٹی سطح پر ایک کوشش شروع کی تھی، اس کوشش کو اللہ نے کتنا قبول فرمایا، پورے عالم کے اندر اس کوشش کو کتنا قبول فرمایا۔ یہ برکت ہے ان کے اخلاص کی، تڑپ کی، درد کی، امت کے لیے کرنے کی، اور ان جیسے دسیوں بیسیوں
قریب کے دور کے ایسے علماء اور مجددین ہیں، مصلحین ہیں، جنہوں نے اسی اخلاص کے ساتھ کام کو شروع کیا تو اللہ نے وہ برکتیں عطا فرمائی جو آج تک اس کے پھل ہم توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں، چاہے ہمارے دینی ادارے ہوں، چاہے ہماری ملی تنظیمیں ہوں، چاہے ہماری اصلاحی جماعتیں ہوں، سب کا اصل سرمایہ ان کے بانیان کا اخلاص ہے، جس کی وجہ سے آج تک وہ اپنی تمام تر تابناکیوں کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ آج اس کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے اس سے جڑنے والے اس اخلاص کے پرتو بنے، تبھی وہ کام آگے اخلاص کے ساتھ بڑھے گا۔ تو پہلی چیز جس کا اثر پڑتا ہے وہ ہے اخلاص۔ جتنا مضبوط اخلاص ہوگا اتنا ہی زیادہ کام میں برکت اور وسعت ہوگی۔ دوسری بات ہے اختصاص، مہارت کو پیدا کرنا۔ آپ جس فن اور جس موضوع کے اندر کچھ بننا چاہتے ہیں اس میں ایکسپرٹ بننے کے لیے آپ کو اس موضوع کو تمام گہرائیوں کے ساتھ سیکھنا پڑے گا۔ آج کے دور میں جو کہ علم کا دور ہے، اسپیشلائزیشن کا دور ہے، اس میں محض سطحی معلومات کافی نہیں ہوا کرتی ہیں، اس میں صرف اوپر کی معلومات انسان کے لیے کافی نہیں ہے، اس میں صرف تمام علوم کا کچھ سیکھ لینا کوئی خصوصیت پیدا نہیں کرتا ہے۔ ہمیں تمام علوم کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ کسی ایک علم میں مہارت پیدا کرنا چاہیے۔ ایک بہت عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ خذ من کل العلوم شیئا وخذ من العلم کل الشیء، تمام علوم میں سے کچھ لے لو اور ایک علم میں سب کچھ لے لو۔ ہمارا جو عالمیت تک کا دور ہے اس میں ہم تمام موضوعات کو اس لیول اور اس درجے تک پڑھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم تمام شرعی اور دینی علوم کے اندر بنیادی نگاہ اور دسترس پیدا کر لیں، جو ہمارے دین کو سمجھنے کے لیے، شریعت کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی ہدایت کو سمجھ کر اس کو پیش کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، جو ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دیتی ہیں کہ ہم اللہ کے نصوص کو جو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے اور رسول اللہ نے حدیث کے ذریعے سے دیے ہیں اس کو سمجھنے والے بن جائیں۔ لیکن اس کے بعد ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایک موضوع کو منتخب کر کے اس کے اندر مہارت پیدا کریں، اچھی گرفت پیدا کریں۔ آج ہمارے ہاں رواج ہے افتاء کے اداروں کا، مفتی بننا۔ مفتی بننا ایک شعبہ ہے، لیکن اس کے علاوہ دینی اور شرعی علوم بہت سارے ہیں۔ قرآن کے اندر گرفت اور مہارت پیدا کرنا اس کے موضوعات میں، یہ تفسیر کا علم ہے، اس کے اندر ہماری توجہ اتنی نہیں ہوتی جتنی افتاء کے اندر ہوتی ہے۔ یقیناً افتاء کے جو فوائد ہیں وہ عوام کی ضروریات اور ان کے مسائل سے جڑے ہوئے ہیں، روزمرہ کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ حالانکہ میں اگر بات کروں تو حقیقی بات تو یہ ہوگی کہ ہم میں سے ہر ایک اگر عالم بن رہا ہے تو اس کا مطلب وہ بنیادی طور پر افتاء کی صلاحیت پیدا کر رہا ہے، مسائل بیان کرنے کی صلاحیت پیدا کر رہا ہے۔ ہم نے اتنے سالوں میں پڑھا کیا ہے؟ فقہ کو پڑھا ہے، مسائل کو پڑھا ہے، احکامات کو پڑھا ہے۔ اگر وہی مسئلے روزمرہ کے ہماری زندگی سے متعلق ہیں، لوگوں کی زندگی سے متعلق ہیں، تو ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم ان مسائل کو شریعت کی بنیاد پر، فقہ کی بنیاد پر حل کر سکتے ہو۔ اگر چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کے لیے بھی صرف مفتی کو تلاش کیا جائے تو عالم کا کوئی مطلب ہی نہیں بچا ہے۔ عالم بننے کا مطلب ہے کہ ہم بنیادی مسائل میں، احکامات میں فتوے دے سکتے ہیں، لیکن اصول کیا ہے، مسائل کا استنباط کیسے ہوتا ہے، جدید مسائل کو سمجھنے کے لیے، حل کرنے کے لیے شریعت کے جو اصول ہیں اس کو کیسے سامنے رکھا جاتا ہے، مسائل کو اخذ کرنے کے ساتھ ساتھ جو شریعت کی بنیادیں ہیں اس کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے لیے اختصاص ہوتا ہے۔
ایسے ہی دوسرے تمام علوم کا اختصاص ہے، دعویٰ ہو، تفسیر ہو، حدیث ہو، حدیث کے علوم ہو، یا دعوت ہو، اور مختلف فلسفے ہوں، آج کے زمانے کی آئیڈیالوجیز ہوں، ان تمام علوم پر مہارت پیدا کرنا ایک ایک جماعت کا یہ ضروری ہوتا ہے، تاکہ اس کی بنیاد پر دین کی خدمت کو ہمہ جہت طریقے پر کیا جا سکے اور تمام پہلوؤں سے دین کی خدمت ممکن ہو سکے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے اداروں میں ہمارے علماء، ہمارے طلباء اس کی فکر کریں کہ جو وقت یہ ملا ہوا ہے زمانہ طالب علمی کا، اس کو بڑی جدوجہد، محنت اور قربانی کے ساتھ گزارنا ہے، تاکہ آگے چل کے انشاءاللہ دین کی صحیح خدمت کی جا سکے، اور دین کے جو مختلف میدان ہیں اس کے اندر اللہ کے دین کی سچی ترجمانی کی جا سکے۔ ورنہ ہم آدھے دین کی ترجمانی کریں گے اور آدھے دین کی ترجمانی نہیں کر پائیں گے، یا دنیا میں آدھے لوگ ہمارے دین کے مخاطب بنیں گے اور آدھے لوگ ہمارے دین کے مخاطب نہیں بنیں گے۔ اس لیے ہمیں مخاطب کے اعتبار سے لیس ہو کر آنا ہے اور اپنے علوم کو، شریعت کی باتوں کو ان کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس طرح سے آج تیاری کی اور آگے چل کر دین کی خدمت کے لیے اپنے کو وقف کیا تو انشاءاللہ اللہ بڑے سے بڑا کام ہم سے لے سکتا ہے، اگر ہماری نیت سچی ہے، ہم نے محنت کی ہے اور آگے ہم قربانی کے ساتھ لگنے کے لیے تیار ہیں، تو اللہ رب العزت ہمارے لیے راستے کھولے گا اور ہمیں کامیاب فرمائے گا۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو قبول فرمائے اور یہاں پڑھنے والے طلباء کو، اساتذہ کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور آگے کے راستے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔